رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تشریف لائے جو تم میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ مغالطہ کیا، کہنے لگے جب فرما دیا گیا کہ رسول تم میں سے ہیں تو لہذا رسول ہم میں سے ہیں اور محض بشر ہیں، نور نہیں ہیں، حضور بشر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نور اور بشر دو الگ الگ حیثیتیں ہیں، دو الگ الگ وجود ہیں، ایک ذات میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا کوئی دلیل؟ کہنے لگے کہ بشر ہونا علیحدہ بات ہے، نور ہونا علیحدہ بات ہے۔ اب میں نے کہا مولانا بتائیے بشر کس سے بنا؟ کہنے لگے مٹی سے، انا خلقناکم من تراب، ہم نے آپ کو اصل کے لحاظ سے مٹی سے پیدا کیا۔ اب بات کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ دعویٰ اور دلیل مزید واضح ہو جائیں۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، مختصر سی بات کرنے والا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، آقا ارشاد فرمائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا آپ ارشاد فرمائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا جواب ارشاد فرما دیتے کہ میں اتنے عرصے سے نبی ہوں، کیونکہ جو سوال کیا گیا وہ زمانے کا کیا گیا۔ آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنتُ نبی و آدم بین الماء والطین، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی بنے نہیں تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا انہوں نے سوال تو زمانے سے کیا کہ آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور ارشاد فرما دیتے کہ میں اتنا 1000 سال سے نبی ہوں، لیکن حضور نے جو جواب دیا فرمایا کنتُ نبی و آدم بین الماء والطین، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ خود کنتُ نبی و آدم بین الماء والطین والی حدیث بتا رہی ہے کہ درست ہے سوال زمانے کا تھا، لیکن جواب زمانے کا تب دیا جاتا جب زمانہ موجود ہوتا۔ سوال زمانے سے کیا گیا لیکن جواب زمانے کا تب دیا جاتا جب زمانہ موجود ہوتا۔ تو اول ما خلق اللہ نوری، زمانہ بعد میں پیدا ہوا، نور مصطفی سے پہلے موجود تھا، زمانہ بعد میں پیدا ہوا۔ اب دوسری بات، آقا سوال تو کیا گیا تھا کہ آپ کب سے نبی ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ آقا آپ فرما دیتے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا، تو آپ نے یہ مٹی اور پانی کا ذکر کیوں کیا؟ توجہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ تو آقا آپ فرما دیتے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ تو حدیث سے جواب ملتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، لیکن جواب حدیث سے ملتا ہے کہ جس مٹی اور پانی سے حضرت آدم علیہ السلام بنے، وہ پانی اور مٹی بعد میں تخلیق ہوا، نور مصطفیٰ اس سے پہلے موجود تھا، نور مصطفیٰ اس سے پہلے موجود تھا۔ اب ایک اور بات کرنے والا ہوں کہ سوال تھا کہ نور اور بشر دو الگ الگ وصف ہیں، ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا مولانا بتائیے کہ بشر کس سے بنا؟ یہ میں ثابت کر چکا کہ بشر بنا مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آدمی نہیں تھا، بشر بنے حضرت آدم کے بعد۔ اب میں نے کہا مولانا بتائیے آپ کس سے بنے؟ کہنے لگے مٹی سے۔ میں نے کہا آپ کا سر کس سے بنا؟ کہنے لگا مٹی سے۔ میں نے کہا آپ کا سینہ کس سے بنا؟ کہنے لگا مٹی سے۔ میں نے کہا آپ کے پاؤں اور ٹانگیں کس سے بنی؟ کہنے لگا مٹی سے۔ میں نے کہا تو سر سے لے کر پاؤں تک کس سے بنا؟ کہنے لگا مٹی سے۔ میں نے کہا اب جواب ضرور دینا، آپ کی آنکھوں کا نور کس سے بنا؟ کہنے لگا نور سے بنا۔ میں نے کہا تو ایک عام ملا ہے، تیرے اندر جو ہے وہ نورانیت کی صفت بھی ہے،
ہے، تیری ذات کے اندر بشریت کی صفت بھی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے آقا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور ایک اور بات سن لے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بھی ایک عورت نے جنم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عورت نے جنم دیا، ہم ماں کے پیٹ کے اندر رہے، تو حضور ہم جیسے تھے تو ماں کے پیٹ کے اندر رہے۔ میں نے کہا کہ اب ماں کے پیٹ میں تیری نسبت کی طرح جو کہتا ہے کہ میری طرح اندر رہے، تو اپنی ماں سے بھی پوچھ، حضور کی اماں آمنہ سے بھی پوچھ، جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو تیری ماں کو دائیں نے کہہ دیا تھا کہ چوتھے مہینے کے بعد وزن نہیں اٹھانا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، وجہ کیا تھی؟ تو ماں کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا۔ حضور کی اماں آمنہ سے پوچھو، وہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے بوجھ کیا بننا تھا، اس نے کبھی مجھے بوجھل ہونے نہیں دیا، اس نے کبھی مجھے بوجھل ہونے نہیں دیا۔ حضور کی اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بدن میں نہیں تھے، میں کنویں پہ جاتی تھی، وہاں پہ رسا اور ڈول پھینکتی تھی، پانی کھینچ کے نکالتی تھی۔ فرماتی ہیں جب یہ میرے بدن میں آیا، ابھی پانی کو دیکھتی ہوں، پانی دیکھ کے اوپر آ جاتا ہے، پانی میرا چہرہ دیکھ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ماں کے لیے بوجھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں آمنہ سے پوچھ۔ اور تو کہتا ہے کہ ہم کو بھی پسینہ آتا ہے، حضور کو بھی پسینہ آتا تھا، ہم جیسے تھے تو پسینہ آتا تھا، ہمیں زخم لگ جائے تو خون آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تو خون آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے۔ میں نے کہا مولانا، ماں کے پیٹ کے اندر رہنے میں تیرے طرح ہے، تو بتاؤ خوشبو میں کس جیسے ہیں، خوشبو میں کس جیسے تھے؟ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا جس گلی سے گزر جاتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آقا یہاں سے گزر کے گئے، آقا یہاں سے گزر کے گئے۔ اب جب تو پیدا ہوا، تیری ماں کہتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو خون نکلا تھا، حضور کی اماں آمنہ فرماتی ہیں جب بیٹا پیدا ہوا تو خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، اور خون والے تو نور جیسے والا کیسا ہو گیا، تو نور والے جیسا کیسا ہو گیا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا پہلو اٹھا کے کہتے ہیں حضور ہم جیسے بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اس آیات کو، لیکن آیات کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے، حقیقی معنی بعض دفعہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جو ہے وہ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔